تو اس کے لیے وہ سب سے زیادہ انکار کرتے ہیں باس بعد الموت کا، کفار قریش، کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے۔ اسی کا قرآن نے اگلی آیت میں تذکرہ کیا کہ وَإِن تَعْجَبْ فَأَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو نئے سرے سے۔ اصل چور کیا ہے کہ ہم دنیا میں منمانی کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں ہم کریں بالکل ہم کو کرنے دیا جائے، ہمارے اس کام میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے جو ذات عظیم کائنات عدم سے وجود میں لا سکتی ہے، یعنی جو چیز تھی نہیں اللہ نے اسے وجود بخش دیا، اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن تعجب کے لائق تو یہ بات ہے کہ یہ کافر لوگ کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کہ بے شمار مظاہر دیکھنے کے بعد بھی نئے سرے سے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں۔ ہر سال دھوپ کال میں کیا ہوتا ہے؟ ساری چیزیں خشک پڑ جاتی ہیں، گھاس پھوس بھی بالکل جل کر ایک دم پیلے پڑ جاتے ہیں۔ جہاں بارش کی پھواریں پڑتی ہیں کہ دیکھیے سب چیز ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم بھی مر جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے اور اللہ جب چاہیں گے یا کہیں گے قم باذن اللہ کھڑے ہو جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بہت زور لگا کر قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے۔ یہ دراصل ایمان نہ لانا، اسلام کو تسلیم نہ کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ ماننا، آخرت پر عقیدہ نہ رکھنا، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی دراصل یہ قدرت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے۔ جب کسی کے گلے میں طوق پڑا ہوا ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ حقائق کو دیکھنے اور ان کی طرف دھیان کرنے سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ گلے میں طوق دراصل غلامی کی علامت ہے، چنانچہ اسلام سے پہلے معاشروں میں غلاموں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا تھا، لہذا آیت کا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے گلے میں اپنے خواہشات اور شیطان کے غلامی کا دراصل طوق پڑا ہوا ہے، اس لیے وہ غیر جانبداری سے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ بعض مفسرین اس جملے کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ آخرت میں ان کے گلوں میں طوق ڈالے جائیں گے۔ بہرحال طوق کی بات تو کئی جگہ ہوتی ہے، لیکن جو سب سے سمجھنے کی چیز ہے کہ آج دراصل جو یہ اسلام کی طرف آ نہیں رہے، اس سچائی کو سمجھ نہیں رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تعصب کا طوق ان کے گلے میں پڑا ہے، دشمنی کا طوق ان کے گلے میں پڑا ہے۔ ان سے بھی آپ بات کیجئے، ان سے بھی اگر آپ ان حقائق پہ بات کیجئے تو کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بس نہیں ماننا ہے۔ تو یہ تعصب کا طوق ہے جو انہوں نے گلے میں پہن رکھا ہے۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ۔ اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر ہمارا یہ دین غلط ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ یہ ان کے لیے بیہودہ مطالبے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ مطالبہ تھا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کو عذاب دے گا ہی، ظاہر ہے جو نہیں مانیں گے، جو اللہ کو تسلیم نہیں کریں گے، جو عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کے لیے عذاب تو پکا ہے۔ لیکن یہ اتنے اتاولے ہو رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نا، ہمارا دین اگر حق پہ نہیں ہے تو عذاب لے آئیے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا حلم ہے، بڑا قوت برداشت ہے، اللہ کی ذات کی بڑی معرفت ہے۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر میں ہاتھ اٹھا دوں تو فوراً ان پر قہر نازل ہو جائے گا، ابھی ان کی سب کی جانیں قبض ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کی انسانیت نواز ذات ہے، انسانیت سے پیار کرنے والی ذات ہے۔ آپ یہ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولادیں صحیح، جتنا وقت لگ جائے۔ لیکن بالآخر انہوں نے چونکہ اتنی اجلت مچائی تھی اور انہوں نے اسلام کی اتنی تردید کی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر انکار کیا تھا کہ دیکھیے بدر میں ان کی جو چوٹی کی شخصیات تھی، جو قیادت تھی، جو لیڈرشپ تھی، کہ جنہوں نے لوگوں کے لیے جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اللہ نے چن چن کر ان میں سے ایک ایک کو کا خاتمہ کر دیا۔ تو
اسی کی طرف یہاں ایسا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ بار بار آپ کے سامنے درس میں یہ بات آتی ہے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں کفار قریش کے تاجرانہ سفر کی راہوں پہ واقع تھی، وہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا، ان کھنڈرات سے یہ گزرتے تھے اور باپ دادا سے ان کی کہانیاں بھی ان تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ تو اپنے لیے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہاری رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، آئے ہے یعنی ان اور واقعہ ہے بھائیو، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے صدمے کی بات ہے یہ بات اس ملک میں تو کہتا ہوں کہ ہم مسلمان بیٹھے ہیں، ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ بھائیو یہ آپ کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ برسا برس سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، محبت سے رہ رہے ہیں، امن چین کے ساتھ رہ رہے ہیں، مسلم محلوں میں مندر ہیں اور ہندو کے محلوں میں مسجدیں ہیں، لیکن آج جہاں تم کم مسلمان پا رہے ہو، جہاں کمزور اور غریب مسلمان پا رہے ہو، ان کو تم مار پیٹ رہے ہو، ان کو تم جلا رہے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے جس کسی کو بھی پیدا کیا ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ انسان جو ہے وہ اللہ کے عیال ہیں، جس طرح ہمارے تمہارے عیال ہیں۔ ہمارے تمہارے عیال کو اگر کوئی کچھ کہے گا تو تم کو اچھا نہیں لگے گا۔ مرحوم مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ کمہار جو چھوٹے چھوٹے برتن بناتا ہے، ابھی دیوالی کا سیزن گیا ہے، میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیوالی کی جو دیے ہیں جس میں آپ تیل ڈال کے دیا جلاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ایک دیا جو ہے آپ کسی کمہار کا لے کر اگر اس کو آپ پھوڑ دیں یا توڑ دیں تو وہ آپ کے گریبان کو پکڑ لے گا۔ اور جو انسانوں کو اس نے اوپر اللہ نے پیدا کیا ہے، ان انسانوں کو آپ مار رہے ہو، ان کو آپ جلا رہے ہو، اور ان پر آپ ہتیاچار کر رہے ہو، آپ مسجدوں کو جلا رہے ہو جہاں اللہ اللہ کیا جاتا ہے، جہاں قرآن پڑھا، آپ قرآن مجید کو جلا رہے ہو۔ تو بھائیو ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، لیکن جس کی یہ کتاب ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا طاقتور ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اپنے ہندو بھائیوں میں، خاص طور سے پنڈتوں سے کہتے ہیں، مذہبی ٹھیکیداروں سے کہتے ہیں جو مذہب کا گیروا کلر کا کپڑا جنہوں نے پہن رکھا ہے، کہ اپنے گیروا کلر کی قدر کرو، کہ تم سادھو سنت ہو۔ اور یہ کیا ظلم و اتیاچار ہو رہا ہے اس ملک میں، جہاں ہم برسا برس سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں، خوشگوار زندگی ہم نے جی ہے، اور ہم نے اس ملک کو غدار انگریزوں سے آزاد کیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں بتاتی ہے کہ ان اللہ لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم و جبر کے باوجود بھی اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ جو لوگ مسجدیں جلا رہے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو جلا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ بے حرمتی کر رہے ہیں، میں قرآن مجید کی آیت کے ذریعے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو سدھر جاؤ، سنور جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارا ساتھ لوگ دے رہے ہیں، تمہارا ساتھ پولیس دے رہی ہے، تمہارا ساتھ حکومت دے رہی ہے، تو تم جو من میں آئے کر لو۔ یہ دنیا جو ہے سب کی سب دن نہیں رہتی، اور ہر کسی کو مرنا ہے اور ہر کسی کو انجام تک پہنچنا ہے۔ میں اگر برا کروں گا تو میرے ساتھ برا ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو بہرحال میں نے اس درس کے حلقے کے ذریعے یہ میسیج اور یہ پیغام بھی آج دینا چاہا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور دیکھیے اگلی آیت میں اللہ یہی بات کہتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بھائیو میں یہاں سے پھر ایک دفعہ آپ سے کہوں گا کہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، کتنے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے، کتنے بڑے بڑے ہٹلر آیا، اور نہ جانے کون کون آئے دنیا میں، بڑے ظلم و جبر کا پنجہ نکال کر آئے، لیکن آج کہاں ہیں وہ؟ آج ان کا نام و نشان ختم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے انسانیت کے لیے کوئی کوشش کی، جنہوں نے انسانیت کو بچانے کی کوشش کی، جنہوں نے انسانوں کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، آج وہ تمہیں ملیں گے، وہ کہیں کتابوں میں ملیں گے، وہ کہیں کسی اسٹیچو میں ملیں گے، کہیں نہ کہیں تمہیں ملیں گے۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ آج امریکہ میں جی فوج میں وہ لوگ جو لوگ مختلف محاذوں پر جنگ کے لیے بھیجے گئے، ان میں 40% لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اور ان کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اپاہج پیدا ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ظلم جو ہے رب کو پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی ظلم کرے، میں نہیں کہتا کہ مسلمان ظلم کر کے بچ جائے گا،
کوئی بھی ظلم کر کے نہیں بچ سکتا۔ تو میں آج کے اس درس میں یہ بات خاص طور سے آپ سبھی سے کہتا ہوں، کیونکہ ہم تو بھائی مذہبی آدمی ہیں، ہم کو سیاست کیا ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن سیاسی لوگوں کے آؤ بھاؤ میں مت آؤ اور ان کے بہکاوے میں آ کر آپس کی زندگی کو خراب مت کرو۔ اور تم 10 کسی کا گھر جلاؤ گے، تمہارا دل خود تمہیں ملامت کرے گا۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کو جلایا ہے ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، ان کے دل کانپ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے اندر وہ نہ جانے کیسا غم محسوس کرتے ہوں گے۔ آپ اگر کوئی مشین ہو جس سے ان کو چیک کیا جا سکے تو آپ چیک کر کے دیکھو، برائی برائی ہوتی ہے، برائی کبھی بھلائی نہیں ہوتی، اور یہ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ امن و آشتی کو ختم کر کے وہ چین سے رہیں گے۔ یہ بہت جھوٹا خواب ہے، یہ خواب کبھی سچا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمهم، اور آگے فرمایا ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھلا ان پر، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات دیے گئے تھے حضور کو، لیکن ان کو معجزہ کیا چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایک فرشتہ آئے جو ان کے ساتھ گھومے، ان کے ساتھ کوئی گدھا ہو جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ کوئی چیز ہو جس وہ ان کے ساتھ چلے۔ یعنی یہ بے وقوفی کی چیز ہے بھائی، معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے معجزات دیے گئے، لیکن کفار مکہ اپنی طرف سے نت نئے معجزات کی فرمائش کرتے رہتے تھے۔ جب ان کا کوئی مطالبہ پورا نہ ہوتا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو اس آیت میں مذکور ہے، جواب میں قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر ہے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کے پاس ایسے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان سب کا یہی حال تھا۔ ہر پیغمبر آئے ہیں، اصل بات میں معجزہ ہوتا ہے، کردار میں معجزہ ہوتا ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے کہ آدمی آسمان میں اڑے تو وہ معجزہ والا ہے۔ جو آدمی اپنے کردار میں پختہ ہو، جس نے کبھی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا ہو، یہ معجزہ ہے۔ جس نے کبھی کسی پر ظلم نہ کیا ہو، وہ یہ معجزہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا نہیں، آپ نے کبھی لا نہیں کہا سوائے کلمہ طیبہ کے۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ نے جو بھی تھا سب دے دیا۔ جب آپ نے اپنا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا تو خدیجۃ الکبریٰ مکہ مکرمہ کی سب سے مضبوط خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، لیکن 15 سال میں 25 سال میں آپ کا عقد ہوا، 15 سال میں ساری دولت لوگوں میں تقسیم کر دی، حتیٰ کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت فاقوں میں گزارا۔ اتنا تو دینے والے تھے آپ۔ یہ معجزہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائے، یہ معجزہ ہے۔ سنیے غور سے، یہ معجزہ ہے آپ اور ہم بھی اس کرامت کو اپنے اندر پیدا کریں کہ میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میں کسی کا دل آزاری نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ جو ہے توہین آمیز سلوک نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں۔ یہ معجزہ کرامت ہے۔ لیکن عجب ہے انسانوں کا حال کہ انسان اصل میں انسان کو جانور دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں یہ معجزہ ہے۔ بھائی اڑتا کیا ہے؟ بولیے، بچوں بولے کیا اڑتا ہے؟ پرندے پکشی اڑتے ہیں، تو اگر نبی اڑتا ہوا نظر آ گیا، ہاں یہ بڑا معجزہ ہے، یہ بڑا بزرگ ہے۔ یعنی جانور، انسان جانور ہو جائے تو لوگ خوش ہوں گے، ایسا مزاج بن گیا ہے۔ استغفر، معجزہ کرامت تو بھائی اس کا کردار اور کیریکٹر ہے۔ آپ دیکھیے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنان دین بھی آپ کے کردار اور کیریکٹر پر ایک حرف نہیں رکھ سکتے، ایک حرف نہیں رکھ سکتے۔ یہ بڑی کرامت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے، اور یہ جو تعلیمات ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں، اللہ ان کو ہم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خدا کی قدرت اور اس کے تخلیق کو دیکھ کر اللہ تک پہنچیں، یعنی اس کو یاد کریں، اس کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، اس کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، اس کی خشیت اپنے اندر پیدا کریں، اس کی محبت اپنے اندر پیدا کریں، کہ جب ہماری کوئی پریشانی ہو تو ہمیں وہی یاد آئے، جب ہمارے ساتھ کوئی خوشی ہو تو ہمیں وہی یاد آئے۔ جی، ہمیں جب کچھ سجدہ کرنے کو دل ہو تو ہم اسی کو کریں، عبادت کرنے کا دل ہو تو اسی کے سامنے جھکیں۔ یہ اس کی تخلیق کا اور اس کی عبادت کا اصل مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔